ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھیوں، بیسویں سپارے میں سورۃ القصص کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور واقعہ یہ ہے ہم نے ان کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نصیحت کی بات بھیجتے رہے تاکہ وہ متنبہ ہوں. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون. جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ. اور جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے. اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا. ایسے لوگوں کو ان کا ثواب دوہرا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا. ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ. اور وہ نیکی سے برائی کا دفعیہ کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون. اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. اور وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے. اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں قرآن کریم سے متعلق ایک بات ارشاد فرمائی.
یہ ہم پچھلے درس کے اندر یہ پڑھ چکے ہیں کہ ان کی طرف سے ایک اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ جس طرح پہلی کتابیں ایک ساتھ نازل ہو گئیں، قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا؟ تو اس کا ایک جواب تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ وہ جو ایک ساتھ کتاب تورات اتری تھی یا زبور اتری تھی، انجیل اتری تھی، یہ اس پر کتنا ایمان لائے؟ اگر یہ ایمان لانے والے ہوتے تو اس پر بھی تو ایمان لاتے. یہ تو صرف بات کو ٹالنے کا انداز ہے کہ وہ قرآن پر بھی ایمان لانا نہیں چاہتے. اور فرمایا کہ قرآن کریم ہم پے در پے اس لیے بھیجتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے، تاکہ تم متنبع رہو، تمہیں نصیحت حاصل ہوتی رہے، مختلف موقعوں پر مختلف احکامات آئے. اس کی بات میں تھوڑی سی عرض کروں گا انشاءاللہ. کچھ یہودی ایسے بھی تھے کہ جب قرآن کریم کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی گئیں تو وہ اس پر ایمان لے آئے اور کہا ہم تو اس سے پہلے ہی اس پر ایمان لا چکے ہیں. کیونکہ قرآن کریم کے بارے میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی پہلی کتب کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمایا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام یہ ہوگا، جن کی یہ نشانیاں ہوں گی، باقاعدہ بتایا تھا. اس لیے کچھ ایسے افراد تھے جو مسلمان ہوئے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر عمل پر دگنا اجر عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کوئی آدمی پہلے ایک مذہب پر چل رہا ہو، اس مذہب سے بدل کر کسی دوسرے مذہب پر آنا، یہ دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، تو معمولی بات نہیں ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے اس چیز کا بھی، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. تو چونکہ انہوں نے صبر کیا، صبر اس معنی میں کیا، اللہ کا حکم آ گیا، پہلے والا حکم ختم ہو گیا، اب نئی شریعت آ گئی، یہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے. فرمایا اللہ ان کے ہر عمل پر دگنا دگنا اجر عطا فرمائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ فضیلت ارشاد فرمائی. اور بھی کچھ اعمال ہیں بہرحال جن پر دگنا دگنا اجر ملتا ہے. اور ان کی نشانیاں 3 بیان فرمائی کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو برائی کو نیکی کے ذریعے دور کر دیتے ہیں. نمبر 2، اور جو کچھ ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور نمبر 3، جب یہ کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے الجھتے نہیں ہیں. ان کو کہتے ہیں السلام علیکم، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، ہم نادان لوگوں سے الجھتے نہیں اور چلے جاتے ہیں. اس میں عباد الرحمان کی جب صفات آئی تھی وہاں پر کچھ تفصیل میں اس کی عرض کر چکا ہوں. یہ جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں اس کے اندر قرآن کریم میں یہ چیز بیان فرمائی گئی. سب سے پہلی چیز قرآن کریم کا تذکرہ کہ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اللہ کا کلام ہے. اور یہ ایسا کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس کلام کے ساتھ جو اپنے آپ کو وابستہ کر دیتا ہے اس کے تمام مسائل کا حل اسی کتاب اللہ سے نکل جاتا ہے. ایک دور وہ تھا جب مسلمان اس قرآن کریم سے اپنا ایسا تعلق مضبوط رکھتے تھے، تہجد میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت، فجر کی نماز سے پہلے قرآن کی تلاوت، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت، مغرب کے بعد قرآن کی تلاوت. آپ نے قرآن کریم کے اندر دیکھا ہوگا کہ کچھ جگہوں پر لکھا ہوتا ہے نیچے منزل 1، کہیں لکھا ہے 2، آخر میں جا کر دیکھیں گے لکھا ہوگا 7. عام مسلمان ایسے تھے جو پورے ایک ہفتے میں ایک قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے، عام مسلمان. اور اگر آپ کچھ تھوڑا پیچھے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، اپنے بزرگوں سے پوچھیے. اور جو خواص تھے ان کی تو کیفیت ہی عجیب تھی. تہجد میں ان کا الگ قرآن ختم ہوتا، نمازوں میں الگ قرآن ختم ہوتا، تلاوت میں الگ قرآن ختم ہوتا. اور ایسے ایسے افراد دنیا سے گئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر 2، 4، 10، 15، 100 قرآن نہیں، 20، 25 ہزار قرآن اپنی زندگی کے اندر انہوں نے قرآن کریم مکمل کیے ہیں. یہ 2، 4 کی بات نہیں ہو رہی، 100 کی بات نہیں ہو رہی، سینکڑوں کی بات نہیں ہو رہی، ہزاروں کی بات ہو رہی ہے.
اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں یوٹیوب سے فرصت نہیں ہے، ہمیں فیس بک سے فرصت نہیں ہے. رات کو بھی آنکھ کھلے گی سب سے پہلے موبائل اٹھا کر دیکھیں گے کہیں کسی کا میسج تو نہیں آیا ہوا. اور جو رب کا میسج قرآن کریم کی صورت میں آیا، آج ہم نے اس قرآن کو اپنے سے دور کر دیا. میرے اور آپ کے بیٹھنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ ہماری زندگی میں قرآن کتنا آیا؟ ادھر رمضان المبارک دوبارہ آنے والا، اس کے آنے سے پہلے ابھی تو ہمارے لیے تیاری کا موقع، ہم اس قرآن سے جڑ جائیں، اس قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں. اس قرآن کریم کے بغیر مسلمان کی زندگی کا تصور نہیں تھا، لیکن آج ہے. وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کا گھرانہ ہو اور وہاں سے قرآن کی آواز نہ آئے. وہاں تو ہر بچہ اور بچی، بڑے چھوٹے بوڑھے جوان مرد عورت، ہر ایک قرآن سے اپنا تعلق جوڑا کرتے تھے. گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی. اور آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں، نعوذ باللہ. پچھلے رمضان سے اب رمضان آنے والا ہے، میں اور آپ غور کریں، ایک قرآن بھی مکمل ہوا ہے. ایک قرآن کی بات کر رہا ہوں میں. جن کا ہوا سبحان اللہ قابل مبارکباد ہیں اور ان کے لیے دل کے جذبات عجیب ہیں. جن کا ہوا، اور الحمدللہ بہت سارے ایسے افراد اب بھی ہیں جو مہینے کے بعد مجھے بتاتے ہیں کہ الحمدللہ آج مہینہ بھی ختم ہوا اور میرا ایک قرآن بھی مکمل ہو گیا. الحمدللہ ایسے موجود ہیں، خواتین میں بھی ہیں. لیکن میں اور آپ بھی ان میں شامل ہیں کہ نہیں ہے؟ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے. یہ قرآن کریم تو ایسی کتاب ہے، دل کی بے چینی، دل کی پریشانی، دل کا غم کوئی کیسا بھی ہو، اگر ہم اس قرآن کریم کو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس نیت سے پڑھیں کہ میرے اللہ میرے قرآن کو سن رہے ہیں، اس قرآن کریم کو پڑھتے چلے جائیں، ادھر پریشانی، ادھر غم، ادھر دل کی بے چینی چلی جائے گی. دنیا کی کوئی ایسی گولی نہیں جس کی تاثیر اتنی تیز ہو جتنی تاثیر اس قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. کوئی گولی نہیں ہے. لیکن ہے کیا، جب ہم کسی پریشانی میں جاتے ہم پھر بھی دنیا کے پاس بھاگتے ہیں، پھر بھی رب کے پاس نہیں آتے. معمول تو یہ ہونا چاہیے پریشانی ہو نہ ہو ہر حال میں رب کے قرآن کی تلاوت کریں. یہ تو قرآن کریم ہے ہی ایسی چیز کہ جس کے اندر نور ہی نور ہے. اللہ کا کلام ہے. ارے جو پڑھے گا اس کے اندر کیا نور آئے گا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کیا چیزیں عطا فرمائیں گے، اس کا ہم وام و گمان بھی نہیں کر سکتے. تو مجھے اور آپ کو کم از کم کوشش تو کرنی چاہیے کہ ماہ مبارک کے آنے سے پہلے میں اور آپ قرآن سے ایسا تعلق جوڑیں کہ قرآن کریم رمضان کے آنے سے پہلے ایک قرآن میرا ختم ہو جانا چاہیے انشاءاللہ. کم از کم کی بات کر رہا ہوں. تو رمضان میں آگے بڑھ سکوں گا، ورنہ رمضان کے پہلے دنوں میں قرآن کھلتا ہے، 5 پارے پڑھے 7 پارے پڑھے اور ادھر 30واں رمضان ہو جاتا ہے، عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، ہمارے 5-7 سپارے ہی رہتے ہیں اور وہ بھی قرآن مکمل نہیں ہوتا. کتنی عجیب بات ہے. مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیوا، محبوب کبریا، خاتم الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. خواتین کہتی ہیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں، سارا دن گھر میں کیا ہے، کیا ہو رہا ہے. مرد حضرات کہتے ہیں ہم کاروبار پر گئے، دکان پر جا کر بیٹھے. ایسے افراد موجود ہیں، دکان پر بیٹھے، گاہک کو سودا دے دیا، فارغ بیٹھے، موبائل میں نہیں. آج مصیبت دیکھیں آپ، ہماری مصیبت یہ ہے، نوجوان طبقہ، بڑا بھی اب یہ طبقہ کر رہا ہے، جو سیلز مین ہے، جو اپنی دکانوں پر کام کر رہے ہیں، جب گاہک آیا فارغ، اس کے بعد دوبارہ موبائل اٹھا کر پھر ہاتھ شروع ہو گیا، پھر ہاتھ چلنا شروع ہو گیا، پھر میسیج شروع ہو گئے، پھر نہ جانے کیا کچھ شروع ہو گیا. اور ادھر گاہک آیا پھر اس میں لگ گیا، پھر اٹھا کر یہ. اور مسلمان کا کیا دستور تھا اور طریقہ کیا تھا؟ مسلمان کا طریقہ یہ تھا، گاہک آیا چیز دے کر بیٹھا، قرآن کریم کھولا، قرآن کی تلاوت شروع کر دی. سبحان اللہ. گھر کے اندر خواتین کام کر رہی ہیں، کام کے دوران فارغ ہوئی، قرآن اٹھایا، قرآن کی تلاوت شروع کر دی. اب جہاں یہ قرآن کریم کی تلاوت اس انداز میں ہوگی وہاں اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی، رب تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل نہیں ہوں گی. کیا ہم اپنی زندگیوں کے اندر غور کریں؟ یہ زندگیوں کے اندر جو بے چینیاں ہیں، یہ زندگیوں کے اندر کہہ رہے جی گھر میں اثرات ہیں، گھر کے اندر کیا جی اثرات ہو گئے، گھر کے اندر عجیب عجیب جنات اور شیاطین چیزیں ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں. تو اس مسائل کا حل کیسے نکلے گا؟ پہلے دور میں تو نہیں ہوتا تھا، اب کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی غور کیا ہے ہم نے؟ یاد رکھیے، غور کیا کبھی کہ ایسا اب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ پہلے گھروں کے اندر قرآن کریم کا نور ہوا کرتا تھا.
ظلمت اور تاریکی کو جگہ نہیں ملتی تھی. چمگادڑ تاریکی میں نکلتی ہے باہر, شیاطین اور جنات وہاں آتے ہیں جہاں تاریکی ہو, جہاں ظلمت ہو, جہاں اندھیرا ہو. لیکن جہاں قرآن پڑھا جائے, جہاں قرآن کی تلاوت ہو صبح و شام, وہاں پر اس کا گزر ہی نہیں ہے کہ یہ گزر جائے, وہاں ممکن نہیں ہے. چند احادیث عرض کر دوں گا کہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کریم کی بدولت اللہ تعالیٰ بندے کی کیسے کیسے حفاظت فرماتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا, ہم تو بوڑھے ہو گئے اور پرانا پڑھا ہوا ہے. بعض خواتین بھی ایسی ہیں بوڑھی ہو گئی اب تو ٹھیک بھی نہیں ہوتا تو وہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. نہیں چھوڑنا چاہیے, نہیں چھوڑنا چاہیے. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, نہیں چھوڑنا چاہیے. کوشش کریں پڑھنے کی اور ٹھیک پڑھنے کی کوشش کریں. جتنا آپ سے ٹھیک ہوتا اتنا کرو صحیح, لیکن پڑھنا نہیں چھوڑنا. کیوں نہیں چھوڑنا؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ, جو قرآن کریم مہارت سے پڑھتا ہے, تجوید سے پڑھتا ہے, فرمایا اس کا کل انجام کن کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے مقرب اور بزرگ ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا. ایک بادشاہ تھا, بچے تھے اس کے, بادشاہوں جیسی ظاہر ہے بادشاہ ہے تو شہزادے کیا کریں گے, بادشاہت کے کھیل کود کے اندر ہی وقت گزاریں گے. تو بادشاہ کے پہلے دور کے اندر جو بادشاہ ہوا کرتے تھے نرم دل اور اپنے قریب علماء کو رکھتے تھے, دین والے لوگوں کو رکھتے تھے. تو ایک بزرگ تشریف فرما تھے, وہاں کچھ بات چلی آخرت کی, تو فرمایا آخرت کی سورج کی گرمی سے وہی بچ سکے گا جس کے دل میں قرآن کریم ہو. تو بادشاہ نے کہا کاش کہ میرا کوئی بیٹا حافظ ہوتا. یہ صرف کہا, دل کی ایک تمنا ظاہر کی, قریبی اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا ایک, سن لیا. فرما بردار ایسے ہوتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ سلوک اچھا کرنے والے ایسے ہوتے ہیں. چلا گیا, اٹھ گیا اور جا کر قرآن کریم یاد کرنا شروع کر دیا. باپ کو نہیں بتایا, قرآن کریم یاد کرتا رہا. بڑے مسائل آئے, لمبا واقعہ, بڑی تکلیفیں آئیں, بڑی پریشانیاں آئیں. 2 سال میں قرآن کریم مکمل کر لیا. اور دوسرے سال جب رمضان کا موقع آیا تو والد کو آ کر کہا کہ میں تراویح پڑھاؤں گا. کہ تو تراویح پڑھائے گا؟ کہا ہاں میں تراویح پڑھاؤں گا. آپ نے 2 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا, وہ دل پر جا کر لگا, آج آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن کر آیا ہے. باپ نے اپنے بیٹے کے پیچھے پڑھی, تراویح پڑھنے کے بعد تخت سے اترا, کہ بیٹا اس تخت کا اہل تو ہے, میں نہیں, آج کے بعد تو تخت پر بیٹھا کرے گا. ہے کوئی ایسا بچہ جو اپنے والدین کے لیے یہ کام کر جائے؟ اپنے لیے تو ہے ہی ہے, اس کا تعلق تو والدین سے بھی جاتا ہے. یہ ہوگا کیا اس کے ساتھ؟ اور فرمایا والذی یقرأ القرآن, اور جو قرآن پڑھتا ہے وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ, اس میں اٹکتا ہے. یہ اٹکنے والی بات آ گئی. اٹکتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن اس تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا, اٹک رہا ہے. فرمایا قرآن پڑھنا نہیں چھوڑتا. وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ, وہ قرآن پڑھنا اس پر مشکل ہے. فرمایا لَهُ أَجْرَانِ, اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں. قرآن پڑھنے کا اجر بھی اور اس کا اجر بھی, مشقت اٹھانے کا بھی اجر. اور اجر کیا ملتا ہے قرآن کریم پڑھنے پر؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے, الف پر 1 حرف ہے 10 نیکیاں ملی, لام پر 10 نیکیاں ملی, میم پر 10 نیکیاں ملی. فرمایا اس پر 30 نیکیاں ملی. ہم تو اتنا سن کر خاموش ہو کے بیٹھ گئے, 30 نیکیاں بس ختم. سن لیجئے, دنیا کے اندر جو منڈی لگتی ہے, دنیا میں بازار لگتا ہے, اس بازار سے کوئی چیز خریدنے کے لیے ہمارے پاس ڈالر چاہیے, ہمارے پاس یورو چاہیے, ہمارے پاس ریال چاہیے, ہمارے پاس اپنے ملک کی کرنسی چاہیے. یہ کرنسی ہوگی, اس کرنسی کے ذریعے ہم اس منڈی سے بہت ساری چیزیں خرید سکتے ہیں. یہ دنیا کی منڈی کے اندر جو چلنے والی کرنسی ہے وہ دنیا کا پیسہ ہے. لیکن کل آخرت کی جو منڈی لگنے والی ہے, وہاں جو چلنے والی کرنسی ہے وہ دنیا کی کوئی کرنسی نہیں, وہ نیکی ہے جو وہاں جا کر چلنے والی ہے. اس نیکی کے ذریعے کام بڑھے گا. تو ہم اپنے اندر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا عجیب عجیب انداز سے ہمیں توجہ کرائی. کیا تم دن میں 1000 آیت نہیں پڑھ سکتے؟ کیا تم دن میں اتنی آیت نہیں پڑھ سکتے؟ حضرات صحابہ کرام کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا 1000 آیت پڑھنا. فرمایا یہ سورت پڑھو, اس کے پڑھنے پر اللہ تمہیں 1000 آیت کا ثواب عطا فرمائیں گے. کیا کیا بات ہے. ابھی عرض کر رہا ہوں چند احادیث, ساری بیان کرنا مشکل ہے, لیکن قرآن کریم کی عظمت دیکھیے, اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے تو دیکھیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 آدمیوں پر حسد ہو سکتا ہے، 2 کے علاوہ حسد نہیں. حسد یا غیبتہ، رشک جس کو کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس بھی آ جائے، اس کے پاس بھی باقی رہے. حسد تو ہے اس کے پاس جائے، یہ تو مر جائے اور ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، میرے پاس آ جائے. نا یہ نہیں. غیبتہ، رشک کیا مطلب؟ اس کے پاس بھی رہے، میرے پاس بھی رہے. ہمارا 2 ہی آدمیوں پر یہ کیا جا سکتا ہے. وہ کون سا؟ ہمارا ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن دیا، وہ قرآن رات کو اٹھ کر بھی پڑھتا ہے، دن میں بھی پڑھتا ہے. یہ بندہ اس پر رشک کرے یا اللہ میں بھی ایسا قرآن کریم پڑھنے والا بن جاؤں. یہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا. آج پتہ مصیبت ہے، میں ماؤں سے بھی عرض کر رہا ہوں، بچے ارے تجھے پتا نہیں وہ جو تیری فلانی کزن ہے یا فلانا کزن ہے وہ دیکھ کتنا آگے نکل گیا، اس کی مثالیں دے رہی ہیں. ارے اس کی مثال دے کر کیا کرنا ہے؟ وہ دیکھو وہ کیسے سبق یاد کرتا ہے، وہ دیکھو وہ اسکول کے اندر فرسٹ آیا، اس نے پوزیشن لی، وہ ناچ گانے میں بھی آگے. نعوذ باللہ. تو کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں کر رہا. آج تو مصیبت یہی ہے، ٹک ٹاک آ کر ہمیں مار دیا، اس نے یوٹیوب نے مار دیا ہمیں، یہ بلاگر نے مار دیا ہمیں. وہ دکھا رہے اپنے آپ کو کہ ہم کیا چیز ہے، بلاگر بن کے بڑے آئے. گندی چیزیں دکھا کر گندی چیز ہمارے اندر آئے گی تو ان کی جسم سے نکلنے والے اعمال کیا ہیں؟ گندے اعمال ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے نکلنے والے اعمال ایسے پاکیزہ ہیں کہ آپ کی جسم سے خوشبو بھی نکلتی ہے، عمل سے بھی خوشبو نکلتی ہے. وہ خوشبو والا عمل میری اور آپ کی زندگی میں آیا؟ نماز نہیں ہے زندگی کے اندر، وہ خوشبو والی چیز ہمارے اندر نہیں آئی. یہ قرآن کریم کی بھی مثال دی گئی. قرآن کریم پڑھنے والا ایسا ہے جیسے نارنگی دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے اور اندر سے بھی بڑا خوبصورت ہے اور خوشبو والا ہے. اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. جو اس کی خوشبو ہے، فرمایا اس کی خوشبو دور دور تک جاتی ہے قرآن کریم پڑھنے والے کی. تو آج کیا ہو رہا ہے؟ بس اس طرف چلے گئے. بچوں کو یہ نہیں کہا بیٹا فلاں جو بچہ ہے نا وہ حافظ قرآن بن گیا، تو نہیں حافظ بن سکتا، تو بھی تو یاد کر لے کوئی سورت، تو بھی تو چند آیتیں یاد کر لے. ہمت دلائے. فلاں بچی اس نے اتنی صورتیں یاد کر لی، بیٹا تجھے یاد نہیں ہے. وہ فلاں جو بچہ ہے نا وہ تو نمازوں میں آتا ہے، تو نمازوں میں نہیں نظر آتا. یہ بات نہیں کریں گے. کیوں؟ اپنے آپ خود ہی کمزور ہیں، نہ خود نماز پڑھیں نہ دوسروں کو بتلائیں، نہ خود قرآن پڑھیں نہ دوسروں کو بتلائیں. حسد، رشک اور غیبت تو اس پر ہونا چاہیے، یہ بتانا چاہیے. اور فرمایا دوسرا وہ آدمی جس کے پاس مال ہے لیکن وہ مال کا کیا کرتا ہے؟ وہ دن اور رات اللہ کے راستے میں خرچی کرتا رہتا ہے. رشک کرو یا اللہ مال آئے میں بھی ایسے خرچ کرنے والا بن جاؤں. یہ نہیں مال آئے کوٹیاں بن جائیں، بنگلے بن جائیں، ہاں اونچے عہدوں اور منصب پر چلے جاؤں، عیاشیاں کرنے لگوں. نا مال آئے یا اللہ آپ کے راستے میں دیتا رہوں، یا اللہ کے راستے میں دینے کا مزہ ہی کچھ الگ ہے. یہ 2 آدمی میں اس کے اوپر رشک کیا جائے، یہ ہے قابل رشک. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری قوموں کو اللہ بلندیاں عطا فرماتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اس کے ذریعے سے اللہ ذلیل کر دیتے ہیں. یعنی قرآن کریم پر جس نے عمل کیا دنیا میں عروج اور بلندیاں ان کا حصہ بن گئی، اور جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑا پستیاں اور ذلتیں ان کا مقدر بن گئی. ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، جب گھر میں قرآن نہیں ہے تو گھر میں حالات کیا ہیں؟ گھر میں جھگڑا ہے. اس کے چھڑوانے کا طریقہ یہی ہے، گھروں میں تلاوت شروع کر دیں. آپ تلاوت شروع کر کے دیکھیے، پھر دیکھیں گھروں میں انوارات کیسے آتے ہیں، گھروں میں برکات کیسے آتے ہیں، جھگڑے کیسے ختم ہوتی ہیں، بے چینیاں، پریشانیاں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ گھر کے اندر شیاطین ہے، جنات ہے، سب بھاگیں گے. کوئی بھی وہاں ٹھکانا نہیں کسی کا بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ پر بیت المال کا جو مال رکھا ہوا ہے، ہاں جی اس کی حفاظت کرو. جا کر رمضان میں جو زکات وغیرہ آئی، ظاہر بیت المال ہوتا تھا، اس کی حفاظت کرو. فرمایا میں وہاں آ گیا تو رات کو ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر اس میں سے غلہ چرانا شروع کر دیا. میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا اور تجھے بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشی ہوگی. اس نے کہا کہ میں بڑا محتاج ہوں، بڑا ضرورت مند ہوں، میرے عیال بھی ہیں، بڑی شدید حاجت ہے، آج چھوڑ دے، کل نہیں آؤں گا دوبارہ، چھوڑ دے مجھے. چھوڑ دیا. صبح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تیرے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ رات کو بندہ آیا تھا جس کو تو نے پکڑا تھا، کیا ہوا؟ یہ بذریعہ وحی اطلاع مل گئی. تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی اس نے منت سماجت کی، بڑی اس نے حاجت بیان کی تو مجھے رحم آ گیا، میں نے رستہ چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول کے گیا ہے، کل دوبارہ آئے گا، کل دوبارہ آئے گا. دوبارہ آیا، فرمایا رات کو میں، اور جب آپ نے یہ فرمایا مجھے یقین ہو گیا کہ آئے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا. حضور کی بات پر یقین، یہ ذہن میں رکھنا، یقین ایسا ہونا چاہیے. قرآن پر، حدیث پر، ڈاکٹر کی گولی پر یقین، قرآن پر یقین اٹھ گیا.
قرآن پر وہ یقین نہیں ہے، نماز پر وہ یقین نہیں ہے، رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے یقین نہیں ہے، لیکن گولی پر یقین ہے، دنیا کی ہر چیز پر یقین ہے، اس سے یقین اٹھتا چلا جا رہا ہے. یہاں دیکھیے میں پکا یقین ہو گیا آئے گا رات کو. میں رات کو دوبارہ اپنے اس پر ڈیوٹی پر پہنچا تو وہ دوبارہ آیا، میں اس کی تاک میں بیٹھ گیا کہ کہاں سے آتا، آیا پکڑ لیا. وہ دوبارہ اس نے غلہ چرانا شروع کیا. تو آج پھر اس نے وہی باتیں شروع کر دی جو کل کہیں، بڑا ضرورت مند ہوں، مجھے چھوڑ دو اور میرے عیال ہیں، میں دوبارہ نہیں آؤں گا. تو کہتے مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا اے ابو ہریرہ تیرے رات والے قیدی کے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اس نے منت سماجت کی اور کہا کہ عیال ہیں، مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کا رستہ چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا جھوٹ بول کر گیا، دوبارہ آئے گا. کا یقین ہو گیا آئے گا. فرمایا میں اب پھر اگلی رات میں اس کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ آتا ہے. وہ آیا اور غلے اٹھانا شروع کر دیا، میں نے پکڑ لیا اور میں نے کہا اب تو ضرور میں تجھے لے کے جاؤں گا، آج نہیں چھوڑنا تجھے، کچھ بھی کر لے آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور ضرور بس ضرور تجھے لے کر جاؤں گا. اس نے کہا کہ تم آج چھوڑ دو، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا، لیکن ایک چیز بتا کر جاؤں گا، ایک چیز اور بتا کر جاتا ہوں، چھوڑ دے. ایسے کلمات ہیں جس سے بڑا تجھے نفع ہوگا. جب بھی تو اپنے بستر پر جائے تو جا کر آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اور جب تک تو آیت الکرسی پڑھ لے گا تیرے اوپر اللہ کی طرف سے ایک نگران فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تیرے قریب ہی نہیں آئے گا. یہ بات بتا دی، بتا کر چلا گیا. اور صبح آیا تو کہنا میں نے رستہ چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا ایسے ایسے کلمات بتا کر گیا ہے. فرمایا ہے تو وہ بڑا جھوٹا لیکن سچی بات کر کے گیا ہے تو جھوٹا بڑا سچی بات کر کے گیا ہے. اور آج ہم گھر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں کیا؟ آیت الکرسی آج تو بچوں کو بھی یاد نہیں ہے. بچوں سے پوچھے آیت الکرسی ہے تو آیت الکرسی نہیں آتی، ورنہ پہلے مائیں گھروں میں خود آیت الکرسی یاد کراتی تھی. سورہ ملک، سورہ رحمان، سورہ یاسین اور نہ جانے کیا کچھ یاد کرا دیتی تھی، اور آیت الکرسی نہیں آتی. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آیت الکرسی کی فضیلت سامنے آ گئی. اور جو گھر میں پورا قرآن پڑھا جائے سبحان اللہ، اس کے تو بارے نیارے ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے. وہاں شیطان کے شیطان پر بھی نہیں مار سکے گا. جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں میں اس طرح چمکتا ہے جس طرح دنیا میں ہم بیٹھ کر اوپر آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں وہ چمکتے ہیں، تو جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ آسمان والوں کے ہاں ایسے چمک رہا ہوتا ہے. اور ہمارے گھر کی حالت کیا ہے؟ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں قرآن کریم پڑھا کرو، کیونکہ یہ قرآن کریم کل قیامت والے دن تمہارے لیے سفارشی بن کر آئے گا، سفارشی بنے گا. اور حدیث سورۃ البقرہ پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا لینا برکت ہے، اس کا چھوڑ دینا حسرت اور ندامت ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی وہاں شیاطین کہاں سے آئیں گے؟ وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے. قدم قدم پر ہے، ایک ایک بات پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور ایک حدیث میں فرمایا قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، سیڑھیاں چڑھتا جا، جس طرح ترتیل سے تجوید سے دنیا میں قرآن پڑھتا تھا ایسے تو پڑھتا جا، تیری آخرت تیری ٹھکانہ وہاں ہوگا جہاں جا کر تیرے قرآن کی آخری آیت آئے گی. اور ارشاد فرمایا کہ جس دل کے اندر قرآن کریم کی کوئی چیز نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے. دل میں کچھ نہ کچھ تو یاد ہونا چاہیے، کچھ صورتیں یاد ہو جائیں، کچھ صورتیں تو میرے دل میں آ جائیں. اگر پورا قرآن نہیں یاد کر سکتا کچھ تو صورتیں یاد کر لوں، سورہ یاسین یاد کر لوں، سورہ رحمان یاد کر لوں، سورہ واقعہ یاد کر لوں، آخری 10 صورتیں 20 صورتیں یاد کر لوں، آگے قدم بڑھا لوں، تاکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے اس کے مطابق میرے دل میں بھی قرآن کا کوئی جز تو موجود ہو. فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کو میرے ذکر میں موقع نہیں ملتا، اس کو مجھ سے دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا. فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنا میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں نا، جو میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں، اس قرآن پڑھنے والے کو اس سے میں زیادہ عطا فرماؤں گا. اور اللہ کے کلام کی فضیلت سارے کلام پر ایسے ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پر. اللہ کا کلام ایسا ہے، اللہ کا قرآن ایسا ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیں تو رب تعالیٰ کیا کیا عطا فرمانے والے ہیں، کیا کیا ہمیں چیز ملنے والی. اس لیے روزانہ اگر ایک پارہ بھی پڑھ لیں کتنی نیکیاں ہمارے پاس جمع ہو جائیں گی، اور یہی نیکیاں کل قیامت والے دن جا کر آخرت میں ہمارا ذخیرہ ہوں گی. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کریم پڑھا، یہ ناظرہ پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، ابھی حفظ کی بات نہیں آ رہی، ناظرہ پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا. فرمایا اللہ اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اور وہ سورج تمہارے گھروں کے اندر ہو، تمہارے گھروں میں آ جائے، یہاں آ جائے سورج، کیا روشنی کا عالم ہوگا، اس سے کہیں زیادہ روشنی ہوگی. فرمایا اگر تمہارا کیا خیال ہے کہ اس آدمی کے بارے میں جس نے خود قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرمانے والے ہیں.
یہ احادیث یہ ہمیں اس طرح متوجہ کرتی ہیں کہ ہم بھی قرآن کریم کو پڑھیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اذا زلزلت آخری پارے کے اندر آخری صورتوں کے اندر آتی ہے. فرمایا جو یہ بندہ پڑھتا ہے اس کو نصف قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. جو قل هو اللہ احد پڑھتا ہے فرمایا ثلث قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. جو قل یا ایھا الکافرون پڑھتا ہے اس کو اللہ چوتھائی قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ہاں حتیٰ کہ 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. سب گناہ معاف الا یہ کہ اس پر کوئی دین ہو کوئی قرض ہو تو اس میں نہیں جا سکتا. اور ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹا دائیں طرف لیٹا اور دائیں طرف لیٹ کر اس نے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے تم دائیں طرف سے جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ. سویا دائیں طرف اور قل هو اللہ احد. چلو کوئی کہتے ہیں جی ہمیں پورا قرآن نہیں آتا یہ قل هو اللہ احد تو آتی ہے. اب یہ میں کیا کیا بیان کروں یہ پورا بیان اسی پر ہو جائے گا. اتنی احادیث ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ قرآن کریم کا مقام اور مرتبہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اور صرف قرآن پڑھنا نہیں عمل بھی وہی لانا. اب جب قرآن ہی نہیں آئے گا تو خود سوچے نماز اس کی ہوگی. نماز کے اندر قرات کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ نماز میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے ہم نے اس کے ساتھ کوئی اور سورت بھی ملانی ہے. کم از کم 3 آیات تو ہوں. اگر قرآن ہی نہیں آتا تو نماز کیسے ہوگی بھائی؟ تو قرآن کریم تو آنا ضروری. پھر نماز کے اندر کوتاہی اس کا کتنی مرتبہ ذکر آ چکا. اس نماز کی کوتاہی اپنے آپ سے دور کریں. ماہ مبارک کے آنے سے پہلے میں اور آپ تمام مرد اور تمام خواتین یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان آنے سے پہلے ہی ہم اپنے اندر بہت زیادہ تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ. آج ہم تبدیلی لے آئے نا ادھر رمضان شروع ہوگا ادھر پہلے دن سے ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہمارے گھروں میں شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارے کاروبار میں ہماری زندگی میں نہ جانے کیا کچھ ہوگا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. انتظار میں بیٹھے رمضان آئے گا تو کریں گے. رمضان آ کر چلا جاتا ہے اور ہم کچھ کر نہیں پاتے پھر روتے رہ جاتے فائدہ کچھ بھی نہیں. ہر کام کے وقت کے آنے سے پہلے تیاری ہونی چاہیے. اس کے بعد قدم آگے بڑھائے نا پھر دیکھیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہی عنایات ہے. تو بہرحال یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح فرمایا دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. عرض کیا دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ فرمایا دل کا زنگ اتارنے کے لیے 2 کام کرو. کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت اور کثرت سے موت کا یاد کرنا. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کا زنگ اتار دیتی ہیں. دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی کہ دل کے اوپر کوئی کالا نقطہ لگ گیا ہو سیاہ نقطہ لگ گیا اس کو اگر مٹانا چاہے مٹ جائے. نہیں کپڑوں پر لگ جائے جسم پر لگ جائے دنیا کی کسی اور جگہ پر لگ جائے تو بڑے اس کے لیے دنیا والوں نے مختلف قسم کے کیمیکل بنا دیے کہ یہ داغ اتر جائے گا یہ داغ اتر جائے گا یہ داغ اتر جائے گا. لیکن دل پر گناہ کرنے کی وجہ سے جو سیاہ داغ لگتا ہے وہ نہیں اترے گا رب کے قرآن کی تلاوت سے اترے گا. آج تو اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز قریب کو دفنا کر آ جاتے اور وہیں جہاں جنازہ ابھی رکھا ہوا ہے وہاں پر ہنس کر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. وہاں پر خواتین بیٹھی غیبت کر رہی ہوتی ہیں. وہاں موت یاد نہیں آتی. وہ موت سے ڈرتے ہیں اور ڈرتے ایسے ہی جیسے ہمارے حضرت والا نور اللہ مرکز نے فرمایا ایک بڑھیا کا بیٹا بیمار ہو گیا بہت زیادہ بیمار ہو گیا تو 4 بھائی کے پاس اس کے پاس بیٹھی اور دعا کر رہی ہے. ہاں کیا دعا کر رہی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو شفا دے دے. اگر اس کی موت کا وقت آ گیا نا تو میں تو ہو گئی بوڑھی میں تو دنیا دیکھ لی تو اس کی وجہ مجھے لے جا. ایسی دعا مانگنی نہیں چاہیے نہیں مانگنی چاہیے یاد رکھیں ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے. یہ دعا کیوں نہیں مانگی یا اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دے میری عمر بھی بڑھا دے. دونوں کی عمر بڑھ جائے گی کہ نہیں بڑھ جائے گی. ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس آئے حدیث میں وہ چوزے کی طرح ہو گیا یعنی اتنا کمزور ہو گیا بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے کوئی دعا کی تھی؟ کہ جی ہاں میں نے دعا کی تھی. کہ کیا دعا کی تھی؟ کہ یہ دعا کی تھی یا اللہ آخرت میں جو عذاب دینا مجھے دنیا میں دے دیجیے. بات سمجھنے کی یہ بڑے پتے کی بات ہے کہ اللہ کی مہربانی دیکھیے. تو آپ سے فرمایا اسی کا نتیجہ ہے. فرمایا تو نے یہ دعا کیوں نہیں کر لی یا اللہ مجھے دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما. وہ اللہ تو ایسا ہے دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے. تو مانگنی نہیں چاہیے موت. تو ماں نے مانگی بیٹھ کر. بڑا یہ ہوتا ہے بعض خواتین ہوتی بیٹھی بڑے آتا ہے اور بعض مرتبہ یہ ہوتے ہیں جو دماغ میں آیا بڑی محبت ہے کہ بس تھے بجائے مجھے لے جائے. ہوا گیا کہ باہر کوئی گائے کالے رنگ کی وہ گھوم رہی تھی اور عام طور پر دیہاتوں کے اندر جو دیگچی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی سالن والن ویسے ہی رکھا رہا تو اگر اس نے اس کے اندر منہ ڈالا تو منہ پھنس گیا اندر سے کھاتی گیا. اب وہ گائے بھاگی
دائیں بائیں کہ کسی جگہ جا کر میں اپنا سر نکالوں، تو وہ ہوتے ہوتے اس بڑھیا کے گھر کے اندر آ گئی، اور جب اندر آئی تو ظاہر ہے پیچھے سے کالی، آگے سے وہ دیکھچی، اس نے دیکھا تو کہا موت آئی، کہا یہ بیٹا پڑا ہے، اس کو لے جا، مجھے نہ لے کے جانا۔ پہلے تو بڑا تھا موت آ جائے مجھے لے جائے، اب جب موت، حالانکہ موت تھی نہیں، نظر آئی، وہیں پر کام پورا ہو جاتا ہے۔ تو موت جب آتی ہے نا، بڑے بڑے فن خان بھی ختم ہو جاتے ہیں، سب کچھ ختم۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے، موقع دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بدل لو۔ اس لیے یہ موت کو تھوڑا سا بھی یاد کر لے گا، بندے کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ یہ بڑا اکثیر نسخہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ میں اور آپ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ آج ہی سے قرآن کریم کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ۔ کم از کم ایک رکوع پڑھ کر سوئیں گے ہم انشاءاللہ، ایک رکوع ہی پڑھ لیں، زیادہ نہیں، ایک رکوع پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھ لیے انشاءاللہ اگلے دن سے ترتیب اپنی شروع کر دیں، اور گھر میں بھی ترغیب دیں گے، اور جنہوں نے پورا قرآن نہیں پڑھا ان کو جو صورتیں یاد ہیں وہی پڑھا کریں، وہی روزانہ پڑھا کرو، اور باقی کوشش بھی کرو کہ مجھے قرآن آ جائے، میں کیوں محروم رہوں۔ ایسا اللہ کا کلام، ایسی پیاری کتاب، ہاں، جس کو پڑھ کر فقیر بھی امیر ہو جائے، ہاں جی، جس کو پڑھ کر جس کے دل میں بے چینی ہے اس کے دل میں چین آ جائے، سکون آ جائے، رحمت آ جائے، خزانے آ جائیں، رب تعالیٰ کی طرف سے برکات آ جائے، اور کیا چاہیے؟ تو اس کو خود پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میں آگے بڑھوں اور اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤں۔ اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی 3 نشانیاں جو بیان فرمائی، وہ یہ کہ یہ برائی کو نیکی سے بدل دیتے ہیں۔ اس کی 2 معنی بیان کیے گئے۔ برائی کو نیکی سے بدلنے کا مطلب، اگر کوئی گناہ ہو جائے اس کے فوراً بعد نیکی کر دو، نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، فوراً بعد 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھو، توبہ تو کرنی ہے، 2 رکعت نفل نماز اور پڑھو۔ ہمیں یہ شیطان کے اوپر جا کر، اس کے اوپر جا کر بہت زور سے لگتی ہے، وہ کہتا ہے اس کو میں نے گناہ کروایا تھا، میں تو سمجھتا تھا اللہ سے دور ہوگا، یہ تو 2 رکعت نماز اور پڑھ کر توبہ بھی ساتھ کر رہا ہے، یہ تو 2 قدم آگے بڑھ رہا ہے۔ تو نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ یہ اپنی زندگی کے اندر رکھیں کہ نیکیوں کا اضافہ اگر کہیں انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جائے، یہ نہیں کہ گناہ جان بوجھ کے کرنا ہے، اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ ہو جائے، منصوبہ بندی کی جائے کہ میں نے یہ گناہ کرنا، نہیں، گناہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی پلاننگ نہیں، بلکہ گناہ سے بچنے کی منصوبہ بندی ہو۔ کیسے بچنا ہے؟ میں نے اپنے موبائل کی گندگیوں سے کیسے بچنا ہے، میں نے گانوں سے اور موبائل کے اندر یہ ڈراموں سے اور فلموں سے کیسے بچنا ہے۔ جس کو دیکھو اٹھا کے نکالا، فلمیں دیکھ رہا ہے، کان میں ہینڈ فری لگا رکھے، بس یہی کام چل رہا ہے، یہی زندگی یہی ہے کیا؟ اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے کیا؟ ہم کن چکروں کے اندر چلے گئے؟ خدا کے لیے سمجھے، ہمارے پاس رب کا قرآن موجود ہے، ہمارے پاس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، ایسی پیاری چیزیں موجود ہیں، ان کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، اور کچھ جائے گا نہیں۔ اپنی بچیوں کو بجائے نچوانے کے ان کو دین کی بات سکھائیں کہ بیٹا یہ بات سیکھ، یہ بات لے کر آؤ اپنے اندر، بجائے اس کے کہ وہ ڈانس کرے اور ڈانس کر کے آگے جی ہاں بہت اچھا ڈانس کر رہی ہے، نعوذ باللہ، اس کے اوپر سبحان اللہ بھی کہا جا رہا ہے، ہاں، اور باقاعدہ ٹک ٹاک پر لگا دیا، دیکھو جی ہماری بچیاں ناچ رہی ہیں۔ کیا یہ خود اندازہ لگانا چاہیے کہ اس نے سامنے رکھ کر اپنا اندر کا بحال پیش کر دیا، کوئی بھی آدمی اس کو اچھا سمجھے گا جو دین پر عمل کرنے والا ہے؟ ہاں جی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے۔ قیامت والے دن جب پل صراط پر گزرنا ہوگا، اس وقت کسی کو ناچ کا خیال آئے گا؟ اس وقت کسی کو یہ خیال آئے گا کہ میں گانے سنوں؟ اس وقت کسی کو خیال آئے گا کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں؟ تو سوچ لینا چاہیے خود، اس وقت خیال آئے گا؟ نہیں آئے گا اس وقت خیال۔ جو پھانسی کے پھندے پر جانے والا ہے، پتہ ہے صبح پھانسی کا پھندا لگنا ہے، اس سے جا کر پوچھو اس کی رات کیسے گزرتی ہے۔ جس کو پتہ ہے صبح موت آ جانی ہے، رات دیکھو اس کی، وہ کتنی مرتبہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے یہ گند دے رہی ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے اپنی زندگیوں کے اندر غور کرنا ہے۔ تو اگر گناہ ہو جائے فوراً بعد توبہ کر لو، اور توبہ ایسی ہے کہ بندہ اللہ کے در پر آ کر اپنے رب سے معافی مانگے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ مضمون لمبا ہے جو بارہا عرض کر دیا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا کام کیا ہے تو ہم برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ خواتین کو خوب یاد رکھنا چاہیے، ورنہ یہ تو ان کو یاد رکھتا ہے ایک پتہ نہیں، ویسے تو کہتے ہیں جی ہمیں یاد نہیں رہتی، قرآن کریم کی ایک آیت یاد کر لو نہیں یاد ہوتی، لیکن 20 سال پہلے یاد ہوگا فلانی عورت نے فلانے موقع پر فلاں وقت میں یہ مجھے کہا تھا، میں کیسے چھوڑ دوں اس کو؟ عجیب بات ہے، بڑا دماغ پایا ہے بھائی، یہ قرآن کریم کی آیت کیوں نہیں یاد ہوتی؟ نہیں یہ نہیں یاد ہوگی، کیوں؟ وہ دماغ میں بٹھایا ہوا ہے، اور بدلہ لینا ہے میں نے، ایسی کی تیزی کیسے بدلہ نہیں لینا، بدلہ لینا ہے، کوئی بھی موقع آ جائے چھوڑنا نہیں ہے۔
لیکن حضور کا طریقہ نہیں ہے. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے، آپ نے خود کر کے دکھایا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں دکھایا، دکھایا ہے کہ برائی کا بدلہ آپ نے اچھائی سے دیا. اچھائی سے دے کر ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دل کو شیر و شکر فرما دیا، شیر و شکر. اور آج ہمیں قدم قدم پر یہ موقع آتا ہے، بھائی نے کچھ کہہ دیا، بہن نے کچھ کہہ دیا، بیٹی نے کچھ کہہ دیا، بہو نے کچھ کہہ دیا، تو ساس اس کے پیچھے بڑھ گئی کہ ایسے بولا کیوں، ایسا کیسا، میں تو بدلہ لے کے چھوڑوں گی، میں تو ایسے چھوڑوں گی نہیں، میں تیرے لیے مر گئی، تو میرے لیے مر گیا، میرے گھر پہ قدم نہیں رکھنا، بیٹے کو نکال دیے گھر سے، چل نکل جا، دفع ہو جا، آنا ہی نہیں ہے، میرے جنازے میں بھی تو نہیں آنا. بڑی بات ہے، آپ نے بہت بڑی بہادری کی بات کی ہے. جب آپ قبر میں جائیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کتنی بہادری کر کے آیا. کہ حضور کا طریقہ تو یہ نہیں تھا. حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبہ بندی کرنے والے سب کا پتہ ہے آپ کو قدم قدم پر اذیت اور تکلیف دینے والے، یہاں تک کہ آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ شریف چلے جائیں. ایسے لوگ، ان کے لیے آپ نے فتح مکہ کے اندر اعلان فرما دیا، سب کو میں نے معاف کر دیا ہے، سب کو معاف کر دیا. اور ہم معاف نہیں کر سکتے. معاف کیوں کر دوں؟ اس لیے کہ میں نے بھی اللہ سے اپنی معاف کروانی ہے، میں اس لیے معاف کر دوں. اپنے اندر یہ جذبہ رکھو، معاف کرنے کی عادت بناؤ. معاف کر دے تو قرآن کریم کا بھی یہ اعلان ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو لوگ برائی کو نیکی سے بدلتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. ہاں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. جو دو بندوں کے درمیان دشمنی تھی، فرمایا وہ ان کے درمیان محبت اور پیار میں بدل جائے گی، دوستی کے اندر بدل جائے گی، آپس میں دوست بن جائیں گے ایک سے. اور ایسے ہوا کئی جگہوں پر. آج بہو کو شکایت ہے، ساس گھر میں یوں کر رہی ہے. باپ کو بھی شکایت ہوتی ہے کہ یہ جو بہو آئی ہے یہ تو عجیب عجیب کام کر رہی ہے. ہاں جی. اور بہو وہ بھی کہہ رہی ہے کہ میرا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا. اب میرے حقوق نہیں مل رہے، بہو کو اس کا حقوق نہیں مل رہا، ساس کو اس کا حقوق نہیں مل رہا، سسر صاحب کو اس کا حقوق نہیں مل رہا، فلانے کو شوہر کہتا مجھے میرا حقوق نہیں مل رہا. تو جائے بندہ کہاں جائے؟ لٹک جائے دنیا کے اندر. عجیب بات ہے، حقوق نہیں مل رہا. تو دوسرے کا حق دو گے تو آپ کو آپ کا حق ملے گا. یاد رکھیے ایک بات ہمیشہ ذہن میں، جو تکلیف دے گا نا دوسروں کو، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف دے، تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے تکلیف دی میری طرف خوشیاں پلٹ کر آئیں گی. دنیا میں جو بانٹتا ہے واپس وہی پلٹ کر آتا ہے. اگر آپ نے تکلیف دی ہے، چاہے اپنی بہو کیوں نہیں ہو، چاہے اپنا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے بھائی کیوں نہ ہو، آپ نے تکلیف دے کر یہ نہ سمجھے آپ کے پاس خوشیاں پلٹ کر آئیں گی. یہ تکلیف پلٹ کر ہوتے ہوتے واپس ایک دن ہماری طرف آئے گی اور لازماً تکلیف پہنچ کر رہے گی. کوئی آدمی کہتا ہے میری طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کوئی خاتون کہتی ہے میری طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، وہ دوسروں کو خوشیاں دینا شروع کر دے، دوسروں کے دل خوش کرنا شروع کر دے. پھر دیکھیں اس کی طرف پلٹ کر خوشیاں کیسے آتی ہیں. لیکن یا تو معاملہ ہی اور ہے. اور کئی گھرانے ایسے جن میں مسائل تھے، لیکن ان خواتین نے راتوں کو اٹھ کر تہجد میں رب سے مانگا، اللہ کے سامنے آہوزاری کی، اللہ کے سامنے اشکباری کی، بے قراری دکھائی. رب تعالیٰ نے گھروں کا ایسا نظام بنایا، ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے بن گئے. ماشاءاللہ، یہ قرآن کی برکت ہے. یہ کس کی برکت ہے؟ قرآن کی برکت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی برکت ہے. اس پر عمل کر کے تو دیکھے، بندے کو دیکھے. یا قریب ہی میں حضرت مفتی عتیق الرحمان شہید رحمت اللہ علیہ کچھ ہی زمانہ ہوا، حیدرآباد کے اندر ایک شخص تھا، نام تو ذکر کرنے کا فائدہ نہیں، کمیونسٹ نظریے کا حامل تھا. روس کے دور کے اندر پاکستان کے خلاف سازش کرنے میں آگے روس کی طرف سے جو کچھ احکامات آتے یہ بندہ یہاں کرتا. بلاخر پاکستان کے اندر فوج کی طرف سے تختہ الٹا گیا تو فوج آئی تو ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا. کب میرا ذہن نہیں مانتا تھا کہ اللہ کا وجود ہے، نعوذ باللہ. یہ کمیونسٹ نظریہ یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. اب فوج نے میرے اوپر سختیاں شروع کی، مار شروع کی، بہت تکلیفیں دینا شروع کی. کہا ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ وہ رسی لے کر ایک کپڑا لے کر آئے اور میری ٹانگوں میں باندھا. لمبا واقعہ ان کا، ٹانگوں میں باندھا اور حضرت مفتی عتیق الرحمان شہید رحمہ اللہ نے ان سے خود سنا. تو آگے حضرت مفتی عتیق الرحمان شہید رحمہ اللہ نے بیان کیا، تحریر بھی ہے ان کی. فرمایا ان کے ساتھ جا رہا تھا، بعد میں وہ ماشاءاللہ تبلیغ میں جڑے اور بہت اونچا کام کیا انہوں نے اور آگے بڑھتے چلے گئے. تو کہا میں نے ان سے رستے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا. کم تکلیفیں دیتے دیتے میری ٹانگوں کے اوپر انہوں نے کپڑا باندھا، اتنے بل دیے کہ میری آنکھیں باہر آ گئیں. انہوں نے جو اتنی سختی کی میرے اوپر، اس وقت میرے دل میں آیا کیا کہ اگر دنیا میں اللہ موجود ہے
اے اللہ اگر تو موجود ہے تو مجھے اس تکلیف سے چھٹکارا دے دے. کہ میں نے یہ ابھی دل ہی میں کہا کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ جو کپڑے سے اس نے مجھے باندھا تھا وہ پرزے پرزے ہو کر ختم ہو گیا. کہ اس فوجی نے سمجھا شاید یہ کپڑا کوئی پرانا تھا اس لیے پھٹ گیا, اندر سے وہ رستہ لے کر آیا, اس سے باندھا, کہ اس نے باندھا. پھر میں نے اللہ سے عرض کیا اللہ اگر تو موجود ہے تو مجھے اس سے چھٹکارا دے دے. کہ وہ رستہ بھی فوراً ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یقین یہ کوئی قصے اور ڈائجسٹ کی بات نہیں ہو رہی, جس بندے کا واقعہ وہ بیان کر رہا ہے کہ تیسری مرتبہ وہ زنجیر لے کر آیا لوہے کی اور لا کر اس نے وہ باندھی. جب وہ باندھی پھر میں نے عرض کیا یا اللہ اگر تو موجود ہے کہ مجھے اس سے چھٹکارا دے دے. کہ وہ زنجیر کی کڑیاں بھی الگ الگ ہو گئی. کہ وہ فوجی پریشان ہو گیا, ہو کیا رہا ہے. انہوں نے آپس میں کوئی بات چیت کی اور مجھے ایک طرف دھکیل کر چلے گئے. کہ بس میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ اللہ ہے, جس کو میں ٹھکراتا تھا, جس کو میں نہیں مانتا تھا, وہ اللہ موجود ہے. کہ میں اٹھ کر گیا, میں نے فوجی کو کہا, وہ جانتا تھا کہ مونس نظریے کا, کہ مجھے ایک قرآن کریم لا دو, ایک مصلی لا دو, پانی لا دو مجھے. کہ جیسے تیسے وضو کیا, رب کے سامنے میں نے اپنا سر رکھ دیا. کہ اتنا رویا کہ پتہ نہیں چلا کہ مجھے اس وقت سجدوں کے اندر جو مزہ آیا کبھی مجھے مزہ نہیں آیا. اور اللہ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دے. کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا, قرآن پڑھتا چلا گیا اور قرآن کا ایک ایک آیت میرے ایک ایک بات کا جواب دیتی چلی گئی. قرآن کو ایسے پڑھا, ایسے نہیں پڑھا کہ بس نکل لیا. کہ بس وہ قرآن میری زندگی میں ایسی تبدیلی لانے والا تھا. آج بھی قرآن پڑھتا ہوں, کوئی مشکل آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کوئی سوال پیدا ہو, قرآن پڑھتا ہوں, رب تعالیٰ وہ آیت لے کر آ جاتے ہیں جس سے مجھے اپنی بات کا جواب مل جاتا ہے. ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود رہے ہیں جو قرآن سے اپنا ایسا تعلق جوڑتے ہیں. اور آج خدا نعوذ باللہ آج گانوں سے تعلق ہے, آج فلموں سے تعلق ہے, رب کے قرآن سے تعلق نہیں. رب کے قرآن سے ایسا تعلق ہو تو کام بنے نا. تو وہی جس کا تعلق ہوگا وہی یہ معاف کرنے والا ہوگا, وہی معاف کرنے والا ہوگا. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ خطاب فرما رہے تھے, ایک آدمی درمیان میں سے کھڑا ہوا کہ تو حرامی ہے. نعوذ باللہ, حرامی بہت بڑی گالی ہے, چھوٹی موٹی نہیں. اگر میں اور آپ اپنے آپ کو وہاں رکھے, میں ہوتا اس کا وہیں کر دیتا اور لوگوں کہتا پکڑو اس کو, ایسی کی تیسی سے بات کیسی کی, وہیں لوگ پیٹنا شروع کر دیتے. لیکن حضرت سبحان اللہ جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے فرمایا کہ بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. کیا بولا؟ فرمایا بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی. گالی کا جواب گالی سے نہیں ملا. اور یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں گالی دی کسی نے تو پھر یہاں پر لپیٹا دیا جاتا ہے اس کی ماں کو بھی, اس کے باپ کو بھی, اس کے دادا کو بھی, اور اس کی بہنوں کو بھی, اور سارے خاندان کو لپیٹا. یہ سمجھنے کی بات ہے. یہاں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم ہاتھ میں تسبیح لے کر ذکر کر رہے ہیں, ہم تلاوت کر رہے ہیں, اور زبان سے کیا نکل رہا ہے یہ تو ہمیں نہیں سکھایا گیا. تو ارشاد کیا فرمایا, بھائی آپ کو غلطی ہوئی ہے, میرے والدین کے نکاح کے گواہ آج بھی موجود ہیں, ان سے جا کر تصدیق کر لو, ان دونوں کا نکاح ہوا تھا, میں حرامی نہیں حلالی ہوں. گالی کو مسئلہ بنا دیا. لیکن ہم تو سیدھی بات کو بھی مسئلہ بنا دیتے ہیں. گالی کو توڑ چھوڑے, سیدھی بات کو بھی مسئلہ بنا دیا کہ اس نے مجھے اس انداز میں دیکھا تو دیکھا کیوں, اس نے یوں کیوں کر دیا. عجیب بات ہے. یہاں قرآن کریم میں بتایا جا رہا ہے جو اہل کتاب ہے ان کی بھی, اور قرآن کریم نے ہمیں بھی حکم دیا کہ صبر کرو اور برائی کو بدل دو اچھائی کے ذریعے سے, تاکہ جب برائی کو اچھائی سے بدلو گے تو پھر آپ کا نام ہی نام ہوگا, آپ کا نام ہوگا آپ نے اچھائی سے بدلا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نوازیں گے. یہاں پر وہ دل کے جذبات جو دل میں آ رہے, میں گالی دے دوں, میں اس کو بھی, اس کے خاندان کو بھی لپیٹ دوں, میں اس کو ابھی جا کر بتاؤں, نہیں, ختم کر دیے کہ معاف کر دیا. اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں کہ بھئی جو ہم سے برائی کرے گا ہم اس کو معاف کر دیں گے, ہم اس کو معاف کر دیں گے, ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. ایک آدمی نے دوسرے کو کہا, ایک نے گالی دی, کہ تو اگر ایک اور گالی دے گا تو مجھ سے 10 سنے گا. قریبی ایک بزرگ بیٹھے تھے, انہوں نے بیٹا ادھر آ, مجھے تو 1000 گالی دے مجھ سے ایک بھی نہیں سنے گا. ایک بزرگ کشتی میں چلے جا رہے تھے, نوجوان جیسے عادت ہوتی چھیڑنے کی, کسی داڑھی والے کو دیکھا چھیڑنا شروع کر دیا اور ان کو شغل بنا لیا اور ان کو مذاق کرنا شروع کر دیا ان کے ساتھ. جب مذاق کیا تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ ان نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما, جس طرح یہ دنیا میں کہے لگاتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے جا رہے, ان کو جنت میں بھی ایسے داخل فرما دیں. کو کسی نے کہا حضرت عجیب آدمی ہے, یہ آپ کو چھیڑ رہے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, آپ اندر سے یہ بات کر رہے ہیں. فرمایا ان کے پاس جو ہے وہی دے رہے, میرے دل میں جو ہے وہ میں ان کو دے رہا ہوں.
تو اب دیکھ لینا چاہیے ہمارے دل میں کیا ہے. دل میں مولا ہے, دل میں حضور کی محبت ہے, تو ہم دعائیں ہی دیں گے, ہم ان کو پیار ہی دیں گے, ہم ان کو معافی دیں گے. اور اگر دل میں شیطان کا قبضہ ہے تو پھر جو منہ سے نکلے گا وہ بتا دے گا اس کے دل پر قبضہ کس چیز کا ہے. اور فرمایا یہ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا یہ خرچ کرتے ہیں. یہ حبشے سے کچھ لوگ آئے تھے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. انہوں نے آ کر کہا, جب مسلمانوں کی حالت زار دیکھی تو کہا کہ ہمارے پاس مال ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے, ہم ان کو لا کر یہاں خرچ کریں گے. اور وہ گئے وہاں سے اپنا مال لے کر آئے, اور یہاں اگر انہوں نے اپنا مال خرچ کیا اللہ نے اس کا ذکر کیا, جو اللہ نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں جو ان کے پاس موجود ہے. اور ساتھ ساتھ لغو باتوں سے, بےہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں کہ نہیں. یہ جب جانے لگے تو ابو جہل اور اس کے کرندے پیچھے پڑ گئے, ارے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے, تم نے بات ہی پوری نہیں سنی اور یوں کیا اور وہ کیا, اور ان کو جس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی. انہوں نے جواب یہ دیا, تمہارے لیے تمہارے اعمال, ہمارے لیے ہمارے اعمال, السلام علیکم, اور چل دیے. یہی طریقہ ہے جھگڑا ختم کرنے کا طریقہ. یہ ہے کوئی الجھ رہا ہے ہم سے, ہم کہ جی السلام علیکم بس جائیں, ہمارا کام نہیں, ہم نہیں الجھتے آپ سے, ہمارا کام نہیں ہے جھگڑا کرنا. جھگڑا دین کو مونڈ دیتا ہے, ہم نے سنا ہے, اس لیے ہم اس پر عمل کرنے والے نہیں. اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. یہ چند نصیحتیں جو قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہو رہی ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوہاب. اے آسمانوں اور زمین کے نور, اے آسمانوں اور زمین کی زینت, اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ, اے آسمانوں اور زمین کے قائم رکھنے والے اللہ, اے بزرگی اور عظمت والے اللہ, اے غم زدوں کو راحت دینے والے اللہ, اے بے قراروں کی دعا قبول کرنے والے اللہ, اے ارحم الراحمین, آپ ہی کے سامنے ہر ضرورت پیش کی جاتی ہے. اے اللہ آپ خالق اعظم ہیں, آپ ہماری ہر بات سننے والے ہیں, آپ ہمیں جاننے والے ہیں, آپ غفور الرحیم ہیں, آپ عرش عظیم کے مالک ہیں. میرے گناہوں کو, ہمارے گناہوں کو, ہمارے گھر والوں, بیوی بچوں, بہن بھائیوں, دوستوں, احباب, تمام رشتہ داروں, اہل پاکستان, پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب پر رحم عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو چین عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما. یا الہ العالمین یا رب الراحمین ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں گمراہ نہ فرما. یا الہ العالمین یا رب الراحمین ہمیں ایمان پر قائم رکھ. یا اللہ محض اپنے فضل سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما کر قبر کے عذاب سے بچا کر کل قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں دخول اول عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہے رب العالمین, بہت ہمارے اندر کوتاہی ہے. آپ کی اتنی بڑی دولت قرآن کریم ہمارے پاس ہمارے گھروں میں موجود ہے, اس دولت سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا, نہ اس کو کھول کر دیکھا کہ آپ کا پیغام کیا ہے. مولا کریم الہ العالمین رب الرحیم یا ذل جلال والاکرام, اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ, اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے اللہ, اس قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بنا دے. اس قرآن کریم کو ہمارے دلوں کا غم دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. اس قرآن کریم سے ہمیں اپنا مضبوطی سے تعلق جوڑنے والا بنا دے. اے الہ العالمین ہے ارحم الراحمین, ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے, گردنیں جھکی ہوئی ہیں, دلوں کے اندر ندامت ہے, آنکھوں میں آنسو ہے. مولا یا ذل جلال والاکرام آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں, کوئی چوکھٹ نہیں ہے. یہ آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. بالغ ہونے کے بعد سے یا اللہ آج تک جو کچھ ہم نے نافرمانیاں کی ہیں, بھول کر جان بوجھ کر, ہمارے علم میں یہ نہیں ہے,
ہم نے چھپ چھپ کر کوئی گناہ کیے، لوگوں کے سامنے کیے، ہم سب سے توبہ کرتے ہیں۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین گناہوں سے ہمیں نفرت پیدا کروا دے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین گناہوں کا کبھی موقع نہ ملے، نیکیوں کے خوب خوب موقع عطا فرما دے۔ ہم میں سے جو بھی جس گناہ میں مبتلا ہے یا اللہ سے وہ گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان جوان بچے بچیاں یا اللہ جو موبائل کی گندگیوں میں یا اللہ یوٹیوب کی گندگیوں کے اندر، ڈراموں اور فلموں کی گندگیوں کے اندر اپنی زندگیاں ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، مولا کریم ان کے دلوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں مسجدوں والا ماحول بنا دیجیے، قرآن کا ماحول بنا دیجیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ماحول بنا دے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں، یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ ایک خاتون نے اپنے شوہر کے لیے دعا کے لیے کہا، ان کے منہ میں زخم ہے، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ان کے منہ کے زخم کو جلد از جلد ٹھیک فرما دے۔ یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ ہمارے جتنے اعزاء و اقرباء یا اللہ دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ بھائی عبد الرشید صاحب ہیں، ان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ آج بھائی اسحاق صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ان کی اہلیہ کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آخرت کی منازل آسان فرما دے۔ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کل سے پورے پاکستان کے اندر مدارس کے بورڈ وفاق کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں، یا اللہ جتنے بھی بچے اور بچیاں اس امتحان میں شامل ہیں، یا اللہ ان سب کو امتیازی نمبروں سے کامیاب فرما دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین ان بچیوں کو یا اللہ اپنے والدین کے لیے اور بچوں کو ذخیرہ آخرت بنا دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اور ہمیں بھی اپنے گھر میں یا اللہ اپنا ایک سفارشی قرآن کریم کا حافظ بنانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یا الہ العالمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، یا اللہ اپنا پیارا بنا لیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اولاد کی تربیت میں جو باتیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے یا اللہ وہ ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہماری اولاد کی، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی، ہمارے ایمان کی، سب کی ایمان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ نیک ماحول نصیب فرما دے۔ مولا کریم اے الہ العالمین ہم سب کی بچیوں کے یا اللہ نیک رشتے نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان کو آگے دیندار گھرانے نصیب فرما دے، اور جو لڑکے جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا اللہ ان کو بھی اچھے اور نیک رشتے نصیب فرما دے۔ مولا کریم ایسی خواتین عطا فرما دے جو گھروں کے اندر آ کر گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے منور کرنے والی ہو۔ مولا کریم ایسے رشتے عطا فرما دے۔ مولا کریم جن گھروں میں اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں میاں بیوی کے اندر، جھگڑوں کو ختم فرما کر اتفاق اتحاد محبتیں پیدا فرما دے۔ جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کرنے والے یا اللہ ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دے۔ جو بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمان یا اللہ ان کو فرما بردار بنا دے۔ مولا کریم الہ العالمین جن گھروں کے اندر یا الہ العالمین آپس میں ناچاکیاں سب دور فرما دے۔ گھروں میں یا اللہ اے الہ العالمین ظلمت اور تاریکی کے اندھیروں کو دور کر کے گھروں کے اندر اپنے قرآن کریم کے چراغ لگانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی، قرآن سننے کی، قرآن کو اپنے سینے سے لگانے کی، قرآن کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی، قرآن کریم کو چومنے کی، قرآن کریم کو محبت سے اپنے دلوں میں بسانے کی، قرآن کریم کی محبت سے تلاوت کرنے کی مولا کریم دن اور رات توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم اس قرآن کریم سے مضبوطی سے تعلق جوڑنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہم آپ کے فضل سے آپ کا فضل مانگتے ہیں، آپ کی مشیت سے آپ کی مشیت مانگتے ہیں۔ مولا کریم ہم سب کے حق میں اپنی مشیت نازل فرما کر ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما دے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین جتنے بھی حاضرین خواتین موجود ہے مجھ سمیت ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے سب پوری فرما دیجیے، کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اے الہ العالمین جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ ہمارے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجیے، ہمارے شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجیے، ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما دے۔ مولا کریم ہماری زندگی میں برکت عطا فرما دے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام جتنے مریض ہسپتالوں میں، گھروں میں ہیں، مسجد میں ہیں، مدرسے میں، کہیں بھی ہیں یا اللہ سب کو مکمل پہلے سے بڑھ کر صحت عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہمارے ایک دوست ہے یونس بھائی بہت عرصے سے علیل ہے اور بہت ساری بیماریاں ہیں، یا اللہ آپ سب پر قادر ہیں، یا اللہ آپ اپنے کن کے ذریعے یا اللہ ان کو خوب صحت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگا بغیر مانگے عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔